حسین کے نعرے نکلیں گے تو جو مخالف ہوگا اس پر بھی آپ کی ہیبت طاری ہوتی نظر آئے. حضرات محترم اس لیے عرض کرنا ہے آپ کو نہیں نکلنا ہے نکلیے. سب لوگ نکلتے ہیں نکلیے. آپ کو لاٹھی لے کے نکلنا نکل جائے لاٹھی لے, تلوار لے کے نکلنا نکل جائے تلوار لے, بھالا لے کے نکلنا نکل جائے. مگر یاد رکھنا اس لیے نہیں نکلیے کہ کسی کو ماریں گے, اس لیے نہیں نکلیے کہ کسی کو ڈرائیں گے, اس لیے نہیں نکلیے کہ کسی کو دھمکائیں گے. اس لیے نکلیے کہ جب محرم کا مہینہ آیا, ہم نے پہلے بھی آپ کو یہاں کہا تھا کہ جب محرم کا مہینہ آیا ہے تو اس بہانے بھی لوگوں کو لاٹھی کھیلنا سکھا دیجیے. ایک ہنر ہے, اور لاٹھی کھیلنا سیکھنا اور سکھانا یہ ثواب کا کام ہے, یہ ہنر ہے. سیلف ڈیفینس کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ کام ہمارے پروجوں کے یہاں باضابطہ لاٹھی کھیلنے کے لیے خلیفہ طے ہوتا تھا. اب الگ بات ہے کہ خلیفہ کا موسم بنتا تھا 17 بوتل کے بعد, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب تک 17 کو چڑھتا نہیں تھا تب تک ان کا بی پی ہائی ہوتا نہیں. تو یہ ان کا کام غلط تھا تو اس کو چھوڑ دیجیے, اور جو ان کا اچھا کام تھا اس کو لے لیجیے. تو لاٹھی کھیلنا ان کا یہ اچھا کام تھا, ہنر سیکھنا یہ ان کا یہ اچھا کام تھا. تو اس کام کو اب آپ اپنے یہاں شامل کر دیجیے. حضرات محترم عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیوں, تو ہمارے بر صغیر میں بھارت میں یہ بات رواج کر گئی کہ محرم میں تلوار بازی کیا جاتا ہے, محرم میں جھگڑا کیا جاتا ہے. حیرت کب ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا محلہ ایک مسلمان کے محلے سے جھگڑا پھنسا لیتا ہے اور دھر کے پیٹ بھی دیتا ہے, اچھے سے زخمی بھی کرتا ہے. آپ ذرا بتائیے کہ کہیں سے کامن سینس کم سوچنے والا بھی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے جب دنیا والوں کو یہ کام پسند نہیں آ رہا ہے تو امام حسین اور ان کے جانثاروں کو یہ کام پسند کیسے آئے؟ ذرا بولیے کیسے آئے؟ حضرات محترم عرض یہ کرنا ہے, آپ دیکھیے میدان کرنا, حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب, ان کے 2 بیٹے. حضرت امام حسین کی بہن کی شادی چچیرے بھائی سے, حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر, ان کے بیٹے سے, یعنی چچیرے بھائی. تو امام حسین کے چچیرے بھائی کا بیٹا بھی ہوا اور امام حسین کی اپنی بہن کی بیٹے بھی. ایک کا نام عون تھا اور ایک کا نام محمد تھا. یہ دونوں بھانجے حقیقی بھانجے تھے اور چچیرے بھائی کے بیٹے تھے. چھوٹی چھوٹی سی عمر تھی اور یہ رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ کس لیے رو رہے تھے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی, یہ چھوٹے چھوٹے شہزادے کربلا میں جا کر شہید ہونے کے لیے رو رہے تھے, کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملی. اور امام حسین جنہیں اجازت نہ دے وہ کربلا میں جا نہیں سکتا. وقت گزرتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے ان کے بعد, ٹھیک ہے ان کے بعد, ٹھیک ہے ان کے بعد, وقت جا رہا ہے. راویوں کا اختلاف, حضرت علی اصغر کی عمر 6 مہینے کے آس پاس, یہ الگ تڑپ رہے ہیں, خوب رو رہے ہیں بھوک سے, پیاس سے, یہ ہم آپ محسوس کر سکتے ہیں. بھوک سے, پیاس سے یہ ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں. امام حسین کی گود میں انہیں لایا ہے.
اب گود میں لائے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ لگاتار مسلسل رو رہے ہیں، نہ ان کو دودھ مل پا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر وہ پانی کے لیے روتے تو 6 مہینے کا بچہ پانی نہیں پیتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو عام طور پر پانی نہیں پلایا جاتا ہے، وہ پانی کے لیے نہیں روتا ہے، ہاں وہ بھوک کے لیے روئے۔ مگر حضرت علی اصغر کی حالت، اگر وہ بھوک کے لیے رو رہے تھے تو امام حسین جیسے ہی اپنے گود میں لی وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہاں پر راویوں کا اختلاف سنیے۔ روایت یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ان کو لے کر کربلا میں اترے اور کہا پانی مانگا، تو یزیدیوں نے پانی نہیں دیا، تیر چلا دیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین نے کسی کے لیے پانی مانگا ہی نہیں۔ حضرت امام حسین کے گود میں تھے حضرت علی اصغر، اور حضرت علی اصغر کا رونا پانی کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضرت علی اصغر رو کر ہی تیار ہو کر کربلا میں آنے کا انداز تھا۔ یزیدیوں کو کیا سمجھ میں آیا، کس قدر کی نفرت تھی، کیسا نظریہ تھا۔ امام حسین کے گود میں دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، ظالموں نے تیر چلایا۔ وہ تیر حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا، حضرت علی اصغر کے حالت میں وہ تیر کا لگنا، حضرت علی اصغر کی شہادت، امتحان کہ کہیں چھوٹا بچہ کاٹ کر تب توڑ دو تو امام حسین مان جائے، کہیں اب مان جائے۔ مگر یاد رکھیں اتنے چھوٹے شہزادے کی شہادت ہوئی، امام حسین نے صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بس وہی عرض کیا کہ تو جس میں راضی ہے تیرا حسین اسی میں راضی۔ حضرات محترم، خیمے کا منظر بدل گیا۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لائے، ہر کسی کی آنکھیں آپ دیدہ، ہر کوئی غمگین ہو، ایک چھوٹی سی جان وہ بھی قربان ہو۔ حضرت زینب کے شہزادے سامنے آئے، ماں سے کہا امی جان اب تو اجازت مل جاتی، اب تو کربلا جانے کا موقع مل جاتا۔ اچھا حیرت کی بات کہ چھوٹے چھوٹے ضرور تھے مگر تیاری پوری کیے ہوئے، بس اجازت ملے جائیں۔ اجازت ان کو بھی ملی۔ یزیدیوں کو لگ رہا تھا کہ بھوک پیاس سے تڑپ کر امام حسین مان جائیں گے، اور امام حسین اپنے خاندان کے یہ چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو بھیج رہے تھے کہ کہیں ان کو آج احساس ہو جائے کہ ان شہزادوں سے ہمیں لڑنا نہیں ہے بلکہ ہمیں واپس ہو جانا ہے، تو یہ بھی گناہوں سے بچ جائیں گے اور مذہب اسلام کا پرچم بلند و بالا ہو جائے۔ امام حسین ننھے ننھے شہزادوں کو اس لیے نہیں بھیج رہے تھے، انہیں اس لیے بھیج رہے تھے کہ یزیدیوں کو احساس دلایا جائے، کہ آج بھی انہیں احساس ہو جائے تاکہ وہ اپنی تلواروں کو میادوں میں بند کر لیں، وہ واپس ہو جائیں اور ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں نے اجازت چاہی، یہ تو ہوا ہے۔ لوگوں کو بہت کچھ پتا نہیں چل پایا یزیدیوں کو کہ یہ لڑنے آ رہا ہے، چھوٹے تھے، ننھی ننھی سی عمر، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر یہ سب آئے اور یہ سب یزیدیوں پہ حملہ آور ہوا۔ حضرات محترم
انہیں بھی نرغے میں لیا گیا، یہ نہیں کہ چھوڑا گیا، چھوٹی سی جان تھی، ارے کیا کر لیتے یہ لوگ، مگر انہیں بھی نرغے میں لیا گیا، انہیں بھی شہید کیا گیا، اور ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے، سر انور کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا، ہر جسم سے سر کو الگ کیا جا رہا تھا، کیوں کہ جتنے قبیلے لڑنے آئے تھے، جتنی فوجی دستے میں جتنے لوگ آئے تھے، ان لوگوں کو جو انعام ملنے والا تھا وہ سروں پر ہی ملنے والا تھا۔ تو جو حملہ کرتا، جو دستہ حملہ آور ہوتا، وہ پہلے سر الگ کرتا، اب وہ سر اپنے پاس رکھتا، وہ یہ سمجھ کر کہ ہماری یہ کامیابی ہے کہ ہم نے فلاں کے سر کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ذرا غور کیجیے، عقل کس قدر ماری گئی، کس قدر عقل ماری گئی کہ چاہ رہا تھا ہاتھ، مگر کسی کے ہاتھ کو یزیدیوں نے ٹچ نہ کیا، بلکہ سبوں کے سر کو اپنے پاس رکھا، سروں کو اپنے پاس رکھتا، جسموں کو رونق دیتا۔ امام حسین کو خبر دی گئی، امام پاک میدان کربلا میں اترے، اپنے بھانجوں کے جسم اطہر کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرات محترم، ابھی بھی امام حسین مہلت مانگ نہیں رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں کہ تم مجھ کو پہچان لو، اتنی شہادت ہوئی، ہم سب کو بھول جائیں گے، صرف تم ہمیں مہلت دے دو، میں چلا جاؤں، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا خون مت بہاؤ، میرا خون مت بہاؤ، ہم ہیں معاف کرنے کو، ہم سے معافی دے دو۔ حضرات محترم، مگر نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگ بس ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، جلدی کریں، وقت لگ رہا ہے، جلدی کریں۔ حضرات محترم، اپنے ذہن کو حاضر کریں، امام حسین کے خیمے میں جو گھر والے تھے، گھر والے میں آپ کے بھتیجا حضرت قاسم، ان کے بھائی حضرت ابو بکر، ان کے بھائی عبداللہ، یہ سب حضرت امام حسن کے شہزادے تھے، کربلا میں موجود۔ چچا جان، ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں، ہر کوئی اجازت کے لیے تیار ہے۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں، اجازت۔ وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا کہ چچا کے سامنے بھتیجا آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کربلا میں شہید ہونے کی اجازت ہے۔ آج چچا اور بھتیجے کے رشتے کی حالت کیا حالت ہے؟ باپ حکم کر رہا ہے جوان بیٹا کربلا اتر۔ آج اگر باپ حکم کر دے رات کی تنہائی میں کہ بیٹے فلاں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، تو آج عام بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی، سہولتیں نکالنا، تلاشنا شروع کر دے۔ آپ کہیں گے کیا بیٹے میں کمی ہے؟ آپ کہیں گے کیا بھتیجے میں کمی ہے؟ کیا بھانجے میں کمی ہے؟ میں کہوں گا نہیں، سب سے پہلے کمی ہم میں ہے۔ اگر ہم چچا ہیں تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم اگر ماموں ہیں تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم اگر بھائی ہیں تو ہمارے اندر کمی ہے، ہم اگر باپ ہیں تو ہمارے اندر کمی ہے، کیونکہ امام حسین کربلا میں بار بار سب سے کہہ رہے تھے، تم مت جاؤ میں جا رہا ہوں، تم مت جاؤ میں جا رہا ہوں، تم ٹھہرو میں جا رہا ہوں، تمہاری ضرورت نہیں ہماری ضرورت ہے، یہ سب تمہارے خون کے پیاسے نہیں، یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ پہلے حسین پاک تیار ہو رہے تھے تو نہ بھتیجا پڑھنے دے رہا ہے، نہ بھانجا پڑھنے دے رہا ہے، نہ بھائی پڑھنے دے رہا ہے، نہ ماما، نہ رشتے دار پڑھنے دے رہے ہیں، نہ جانے سار پڑھنے دے رہے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رہتے ہوئے آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا،
मगर आज तो सूरत हाल ये है कि अगर हम हैं तो पहले हम अपना बचाव करते हैं, हम पहले अपना फायदा देखते हैं, हम पहले अपना मुनाफा देखते हैं, खाने में हम पहले अपना ख्याल करते हैं। अगर दस्तरखान पर कटोरा आ गया तो जितने पसंद का आइटम था पहले अपने प्लेट में हम भर लेते हैं। लिहाजा हर मामले में पहले हम अपना ख्याल करते हैं। तो जब हमने अपना ख्याल खुद कर लिया है तो दूसरा हमारा ख्याल क्यों करेगा? हम अगर सबका ख्याल किए होते तो जरूर सब हमारा ख्याल करें।